باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض فالذین حاجروا واخرجوا من دیارهم واوذوا فی سبیلی قتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتها الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب۔ پھر ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی، میں ضائع نہیں کرتا تم میں سے کسی محنت کرنے والے کی محنت، مرد ہو یا عورت، تم آپس میں ایک ہو۔ پھر وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں ستائے گئے اور لڑے اور مارے گئے، البتہ میں ان کی برائیاں دور کر دوں گا اور انہیں باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اللہ کے ہاں بدلہ ہے اور اللہ کے ہاں اچھا بدلہ ہے۔ اللہ تعالی ہم کو بھی اس میں شامل کر، آمین۔ سب سے پہلے کہنے والے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی سن کے سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ الحمدللہ ہم لوگ، آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ آل عمران کی یہ آخری جو 11 بہترین خوبصورت ترین آیات ہیں ہم ان کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ لاسٹ ویک میں ہم نے آیتوں کا 190 سے 194 آیت کا مطالعہ کیا تھا اور اب آج ہم انشاءاللہ آگے کا کریں گے۔ تو لاسٹ ویک کا ہمارا سمری یہ تھا، میں جلدی سے ریپ اپ کر دوں کہ ہم نے جو ان آیات کو جو ہم نے سبق سیکھا یا جو اس میں تھا لیسن، وہ یہ تھا کہ دو طرح کی، ایک طرح کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، ان کی سوچیں ہوتی ہیں، ڈفرینٹ ٹائپ کی سوچوں کے مالک ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی کو نہیں مانو، اللہ ہے ہی نہیں، اور یا پھر دوسرے ایسے ہوتے ہیں کہ آخرت کو نہیں مانتے، اللہ کو مانتے ہیں آخرت کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، کیسے اٹھائے جائیں گے۔ اور پھر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیا تو بس ایک ڈرامہ ہے، ایک بس اس نے بنا دی ہے، جیسے ڈرامے میں ہر کردار آتا ہے، اپنا کردار پورا کرتا ہے، وہ چلا جاتا ہے، بس وقت کے ساتھ یہ دنیا خود ہی خود بن گئی تھی، خود ہی خود ختم ہو جائے گی، اس کے بعد اب کچھ نہیں ہونے کا نا۔ تو دنیا میں آئے، پھر زندگی گزاری اور مر گئے، بس خدا نے دنیا بنا کر وہ چلا گیا ہے، ہم آئے ہیں بغیر بس سوچے سمجھے، بس زندگی ایسی گزار کے وہ لوگ چلے جاتے ہیں۔ جو دوسرے ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، دوسرے طرح کی جو لوگ ہوتے ہیں، ان کی فطرت میں ایک بے چینی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو یہ لوگ ہوتے ہیں جو اس قسم کی مائنڈ رکھتے ہیں، اور دوسرے لوگ ہوتے ہیں جن کی فطرت میں ایک بے چینی ہوتی ہے، وہ اپنی فطرت کی جو آواز ہوتی ہے نا، وہ ان کے اندر ایک وہ ہوتا ہے کہ اپنے خالق کو، اپنے پیدا کرنے والے کو، وہ ان کی ایک تلاش ہوتی ہے کہ کون ہے میرا خالق، مجھے کیوں پیدا کیا گیا ہے، میرا خالق کون ہے۔ وہ کائنات پہ جو ہے نا غور و فکر کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ بھی جن کی فطرت اچھی ہوتی ہے، ایک تو وہ ہوتے ہیں نا کہ جو نان مسلمز ہوتے ہیں، جسے کہنا چاہیے، وہ ان کے اندر ایک بے چینی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے وہ غور و فکر کرتے ہوں۔ اور ایک طریقے کے لوگ ہوتے ہیں، دیکھیں، جو ان کی فطرت اچھی ہوتی ہے مگر وہ گناہوں میں، غفلت میں، دنیا میں مگن زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اس کی مثال ہم شاید اپنے آپ سے ہی لے لیں، ہے نا، کہ جیسے ہم بھی تھے، ہماری اللہ کا شکر شاید فطرت تھوڑی زندہ تھی، لیکن ہم غفلت میں تھے، گناہوں میں تھے۔ تو ہماری اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری فطرت نے، جب ہم نے اللہ کے جب پیغمبر جب آواز لگاتے ہیں، اس وقت تو مشرکین مکہ یہ جتنے بھی تھے پیغمبر تھے نا، پیغمبر کی آواز ہوتی ہے۔ اس کے بعد اب پیغمبر تو نہیں ہے، اب قرآن کی آواز ہے، یا علماء ہیں، یا جو بھی تبلیغ کر رہا ہے، جو اللہ کے دین کی طرف بلا رہا ہے، اس میں آپ بھی ہو سکتے ہیں، میں بھی ہو سکتے ہیں، جو بھی اللہ کے دین پہ پکار رہا ہے۔ تو جب آپ کے میرے کانوں میں یہ آواز پڑی کہ کوئی قرآن کی آواز، یا کسی نے ہمیں دعوت دی، درس کی، قرآن کی طرف بلایا، تو ہمارے اندر جب وہ آواز گئی تو اللہ کا شکر ہماری فطرت اتنی مری نہیں تھی، تو ہماری فطرت نے اس چیز کو کیچ کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو پیغمبر یعنی کہ قرآن یا علماؤں کی جو باتیں ان کے کان میں پڑتی ہیں، تو ان کے دل سے ایک بے چینی جو ہے نا، بے چین ہو جاتا ہے
کہ میں اس کی تلاش میں تھا، یعنی کہ جو یہ پیغام آ رہا ہے نا کہ یہ واقعی کچھ میں اسی کی تلاش میں تھا۔ وہ کائنات پہ غور و فکر کرتے ہیں، اس کا ذکر، اس کا فکر، یعنی کہ یاد دہانی، اللہ کا احساس ان کے دماغ میں نا ایک 24 آور ان کے ذہن پہ ہر کام کرنے سے پہلے ہوتا ہے، تو فکر پیدا کر دیتی ہے ان کے اندر نا، تو یہ ذکر اور یہ یاد دہانی ان کے اندر ایک فکر پیدا کر دیتی ہے، ان کے اندر غور و فکر کرنے کے بعد وہ ٹھیک جگہ پر نہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو اللہ نے ان پہ سب سے پہلے انہوں نے کیا، اپنی عقل کو جو اللہ نے دیا نا، انہوں نے اس کا استعمال کیا، تو یہ کائنات بیکار نہیں بنائے گی۔ جب انہوں نے سوچا کہ واقعی ہمارے دل کی آواز ہے، تو وہ سوچتے ہیں کہ واقعی یہ کائنات بیکار نہیں، نہ اس کی کوئی چیز بیکار ہے، تو ضرور کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اللہ نے ایسی نہیں پورا اتنی شان و شوکت سے بنایا انسان کو اور کائنات کو، اور بس ایک دم دھام دھوڑ ختم، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ میں بھی جو پیدا ہوئی ہوں نا، میری بھی زندگی کا کوئی مقصد ہے، میں بیکار نہیں ہوں، تو ضرور اس کا ایک رزلٹ نکلنے والا ہے۔ موت اس کا رزلٹ پہ ختم نہیں ہو جائے گی، بلکہ اب لگتا ہے کہ کوئی لمبا پلان ہے، یہ اس کے ذہن میں نا باتیں چل رہی ہوتی ہیں۔ اگر یہ بیکار نہیں ہے، وہ یہ مومن سوچتا ہے کہ اگر واقعی یہ دنیا اللہ نے بنائے اہتمام سے، اگر یہ بیکار نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پیغمبر کی دعوت ہے یا قرآن کی دعوت ہے یا علماء یا میری دوست میری بہن جس چیز پہ مجھے بلا رہی ہے، جس چیز کی مجھے کہہ رہی ہے کہ آ جاؤ قرآن پڑھ لو، برائیوں کو چھوڑ دو، جو بھی دعوت ماں باپ بھی بچوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، تو جو دعوت دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹھیک کہہ رہی ہے، یعنی کہ واقعی کوئی ایسا سم تھنگ سیریس میٹر ہونے والا ہے، یعنی کہ جنت دوزخ حق ہے۔ اس کا دماغ جو ہے نا وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ اس بات کا کہ ہمارا اگر وہ سوچتا ہے کہ اگر میرا خاتمہ، میرا انجام اگر کہ غلط اللہ کے نافرمانوں میں ہو گیا نا، یہ سوچ کے اس کا دل کانپنے لگتا ہے کہ اگر اللہ کے آگے مجھے جھک جانا چاہیے، اگر خدا نخواستہ میرا انجام، میرا خاتمہ اگر غلط طور پہ ہو گیا تو پھر میرا کیا بنے گا، یہ سوچ کے اس کا دل کانپ جاتا ہے، اور اس کے دل سے آواز نکلتی ہے کہ یا اللہ، یعنی کہ جو پیغمبر قرآن میرے جو بھی تبلیغ جو مجھے دعویٰ دے رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ اگر تم نے اچھے کام نہیں کی، اللہ کی فرما برداری نہیں کی، تو اس کا انجام جہنم ہے۔ وہ یہ بتا رہے، وہ سن رہے ہوتے ہیں نا کان سے کہ بھئی اچھے کام کرو جنت، برے کرو گے تو عذاب ہے، ان کا دل کانپ اٹھتا ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ، دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے عذاب سے بچا لے، یا اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے، میرا خاتمہ جو ہے وہ، میرا انجام تیرے وفادار بندے جو ہیں نا ان کے ساتھ کرنا۔ اور وہ جو ہے یہی لوگ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ہیں اولو الالباب، ٹھیک ہے نا، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی عقل استعمال کری، وہ سوچتے ہیں، فکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ جو تیرے فیصلے کے خلاف لوگ جو زندگی بسر کر رہے ہیں، اس دن جو اللہ کی نافرمانی میں، اس دن تو کوئی بچانے والا نہ ہوگا، اس دن کی رسوائی، ذلت تو سب سے بڑی ذلت ہوگی۔ وہ سوچتے ہیں اللہ جو لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہیں اور خود بھی شرک کر رہے ہیں، دوسروں کو بھی دین کی راہ سے روکتے ہیں، ہم کتنا ان کو بلاتے ہیں، آتے نہیں ہیں، ایک ان کے دل میں اتنی تکلیف آتی ہے، اور ان کی وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور امید لگائے کیا بیٹھے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ان کی سفارش کر دے گا، ارے دیکھا جائے گا جب مریں گے تب دیکھا جائے گا، ارے آخرت ہوگی نہیں ہوگی، ان کے عجیب ان کی اپنی مینٹیلٹی ہوتی ہے، وہ ہم تو چوزن پیپل ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، دیکھا جائے گا، اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ تو جو لوگ دنیا میں مطلب دنیا میں غرق ہو گئے، بھول گئے ہیں کہ وہ ان کی وہ ان کا خالق ہے کون، وہ کس کی مخلوق ہیں، انہوں نے اپنے رب کو بھلا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے ہی لوگ جو ہیں نا وہ عقل مند نہیں ہیں۔ جیسے اولو الالباب کا اپوزٹ تھا نا، یعنی کہ ان کا ٹھکانہ پھر جو دنیا کو ایسی گزار دیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور پھر ان کے لیے رسوائی ہے۔ تو یہ ہمارا پچھلا ریویو تھا۔ اب آگے پھر کیا ہوتا ہے، اس کے آگے اب یہ بات ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ سے ڈر رہے ہیں، خوف کر رہے ہیں، اب ان کا ذہن دل کام کر رہا ہے کہ نہیں بھائی، یہ زندگی کو ایک ایک منٹ ہم نے جو ہے نا اس کو اویل کرنا ہے، یعنی کہ اللہ نے ہمیں بڑا قیمتی پیسہ، جیسے ہم مال جاتے ہیں تو چند پیسے لے کے جاتے ہیں نا، تو ہم اس کو یوں لٹا نہیں رہے ہوتے کہ جو پسند آ گیا لے لیا،
ہم بہت اپنے پیسوں کو طریقے سے خرچ کرتے ہیں. تو اسی طرح ہماری زندگی کا وقت بہت قیمتی ہے، ہمیں ایک ایک منٹ بڑے سوچ سمجھ کے جو ہے نا اس کو گزارنا ہے. تو وہ لوگ جو ہوتے ہیں اولو الالباب، عقل مند، اپنے وقت کی، اپنی زندگی کی قیمت کو پہچان جاتے ہیں، اور پھر وہ دعا اللہ سے کرتے ہیں. فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ. تو جس طریقے سے انہوں نے اللہ سے، ہم نے یہ پڑھی تھی نا 194 میں کہ اللہ ہمیں معاف کر دینا، ہمیں رسوا نہیں کرنا، تو اب اللہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ پھر انہوں نے جب اپنے رب سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کیا، اور اللہ نے کہا میں ضائع نہیں کرتا کسی کی محنت کرنے والے کی محنت، مرد ہو یا عورت، میں کسی کی ضائع نہیں کرتا. تو اللہ سے جب ان بندوں نے دعا کی عاجزی کے ساتھ، اللہ کے بندوں نے عاجزی کرنے والے اپنے اللہ سے اچھا گمان کرتے ہیں. اس نے کہا ہمیں، اسی نے ہمیں ہدایت دی ہے، وہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. یہی ہم نے پڑھا تھا نا کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو ہم سے معاف کر دے. تو وہ کہتے ہیں عاجزی کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا، ہماری نیکیوں کو قبول کرنے والا تو ہی ہے، تو نے ہی ہماری نیکیوں کو قبول کیا ہے اور ہمیں ہدایت دیا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کیا ہے پروردگار عالم. تو ہمارے گناہوں کو معاف کر. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا جو ان کی قبول کی ہے. تو اب ہمیں بھی ایک چیز یاد رکھنا چاہیے کہ دعا کی تھی اللہ سے، ہم کو آخرت میں اور دنیا میں عزت دے، اور ہم بھی دنیا میں کوشش کریں گے. یاد ہے نا ہم نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ آپ ہماری مدد کیجیے، ہم کوشش کریں گے دنیا میں اچھے سے رہنے کے لیے، اپنی عزت کو قائم رکھیں گے جو اللہ نے ہمیں دی ہے، اور ہم اچھے ماحول، اچھی صحبت میں رہیں گے. تو یہ جو خوبیوں والے ہم اللہ کو پکار رہے ہیں، تو اللہ کا جواب دیا دعا تو تم نے کر لی، دعا تو میں نے سن لی ہے. اگر یہ دعائیں تمہارے عمل کے بغیر ہوئی نا، صرف زبانی کلامی ہوئی اور عمل زیرو ہوا، تو پھر جواب نہیں ملے گا بھائی. دونوں چیزیں ہونا چاہیے، دعا بھی ہونی چاہیے اور عمل بھی ہونا چاہیے. تو اب جو ہے اللہ نے کہا میں تمہارے عملوں کو ضائع نہیں کروں گا. کام کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، مطلب کوشش جو تم کرو گے میں بھرپور اس کی محنت کا میں دیکھوں گا اور اس کو ضائع نہیں کروں گا. محنت میں کسی کا ضائع نہیں کروں گا. اللہ آپ کے میرے عملوں کو بھی اللہ تعالیٰ قبول کرے، ان کی طرح نہ بنائے کہ جن کے اعمال آپ نے قرآن میں پڑھا ہے نا کہ کچھ کو لوگ اتنی محنتیں کر کر کے آئیں گے، مگر آخرت میں ان کے جو اعمال ہوں گے وہ گرد و غبار بنا کے اڑا دیے جائیں گے. اللہ ہمیں آخرت کی اس ناکامی سے بچائے اور آخرت میں ہمیں خوب عزت عطا فرمائے پروردگار. تو پھر وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ جب اس طریقے سے ان کی دعا ہوتی ہے تو پھر بعض لوگ دیکھیں، ہم نے یہ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہماری تو نمازیں دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں نا، ہمیں کیوں ہوں گی، ہماری کیوں ہوں گی، ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، اس قسم کی بات کرتے ہیں. ایسا نہیں کہنا چاہیے. اللہ سے نا ہمیشہ اچھا گمان کرنا چاہیے. اللہ کہہ رہے ہیں نا کہ پھر ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لی، میں ضائع نہیں کرتا تمہارے اعمالوں کو. تو پھر ہمیں اچھا گمان اللہ سے رکھنا چاہیے نا، اچھے اعمال کریں، اچھے صحیح عقیدے قرآن و سنت کے مطابق. دیکھیں اعمال ضرور کریں مگر صحیح عقیدہ اور صحیح سنت کے مطابق، تبھی وہ ایکسیپٹیبل ہیں، اللہ کے لیے ہونا چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے. یہ اعمال کی قبولیت کی ایک ڈیمانڈ ہے. تو اچھے اعمال کریں اور اس کے بعد اچھا گمان رکھیں اللہ سے. اگر ہم زیادہ وہ باریک پوائنٹس میں جائیں گے نا، باریکی میں اللہ جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ دیکھیں اگر اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر اللہ سے زیادہ باریکی میں نہ جانا نہیں، کیونکہ اگر آگے تو اللہ تعالیٰ پھر کوئی نہیں بچے گا. سورہ فاتر میں ہم پڑھتے ہیں کہ اگر اللہ لوگوں کے گناہوں پر پکڑنے پہ آ جاتا نا تو زمین میں ایک بھی چلنے پھرنے والا یا زندہ نہ ہوتا، اگر اللہ پکڑنے پہ آ جائے. تو اتنی باریک باتوں پہ مت جائیں، اللہ سے اچھے عمل کریں اور اچھا گمان کریں. اور صرف اللہ پاک، دیکھیں انسان غلطیوں کا ایک مجموعہ ہے، انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. اگر ہم دیکھیں کہ ہم انسان ہی کیا، نبیوں سے بھی لرغشیں ہو گئیں. آپ یہ دیکھیں گے ان سے بھی کوئی نہ کوئی خطا، ان کے گناہ نہیں ہوتے، ان کی غلطیاں ان سے بھی کچھ نہ کچھ چھوٹا موٹا ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں حضرت یونس علیہ السلام، دیکھیں ان سے بھی ہوئی نا، انہوں نے بھی پھر اللہ سے کیا کہا اللہ میں ہی ظالم ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی. پھر حضرت آدم علیہ السلام کا، ان کی بھی دعا ربنا ظلمنا انفسنا، انہوں نے بھی کہا ان سے بھی غلطی ہوگی. تو یہ ہو جاتی ہے. تو
تو جو عمل کرے گا میں اس کا، اللہ نے کیا کہا، جو عمل کرے گا مومن مرد میں عمل کو قبول کروں گا۔ کسی کو یہ وہم بھی نہ آئے کہ میں نے وقت کے پیغمبر کی پیروی کی اور پھر بھی شک و شبے میں نہ پڑے کہ امید چھوڑ دے بیٹھے نا، کہ اپنے وقت کے پیغمبر رسول کی سنت پہ عمل کیا اور پھر اپنی امیدوں کو نہ چھوڑے۔ یہ بھی نہیں کہ صرف یہ بھی نہیں کہ امید ہی لگا کے بیٹھ جائیں، کچھ کرنا کرانا نہیں، بس امیدوں پہ لگ جائیں کہ ہو جائے گا۔ جیسے ایک امام غزالی کا قول ہے کہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، کوئی عمل نہیں کرتے، صرف اللہ کی رحمت پہ توکل کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کی مثال انہوں نے ایسے بتائی ہے جیسے ایک کسان ہو جو زمین میں کوئی بیج نہیں بوتا، بس امید کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ بارش ہوگی، خود بخود زمین سے نا گندم نکل آئے گی۔ تو بتائیے دنیا میں بھی کوئی کسان جو نا اتنا بے وقوف نہیں ہوتا ہے نا، کتنا، حالانکہ وہ کوئی پڑھا لکھا نہیں ہوتا مگر وہ اتنا بے وقوف نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ مگر ہم مسلمانوں میں ایسے ہی لوگوں کا آپ دیکھیں گے لوگ پائے جاتے ہیں کہ کرنا کرانا کچھ نہیں، بس اللہ غفور الرحیم ہے۔ صرف آخرت کے معاملے میں نا ہم ایسے ہوتے ہیں، دنیا کے معاملے میں ایک ان پڑھ بھی ایسا نہیں سوچتا، وہ بھی اپنے مال بچا، مطلب ہر چیز جو ہوتا ہے نا دیکھ سمجھ کے خرچ کرتا ہے۔ اس سال بیج نہ ڈالوں گا، جو ایک کسان بھی اگر ان پڑھ بھی ہو نا، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میں اس سال بیج نہیں ڈالوں گا تو فصل کیسے اگے گی۔ دنیا کے معاملے میں اعمال کرنے میں اس کا اتنا دماغ ہوتا ہے نا، دنیا میں اعمال کریں گے، نیکی کی، اور مطلب پھر ہم امید لگائیں گے، جب ہم دنیا میں اعمال کریں گے پھر فصل بھی آخرت میں ہم پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تم لوگوں کے اعمال ضائع نہیں کروں گا، لیکن یہ خالی خولی تمہاری دعائیں نہیں ہونی چاہیے، کچھ عمل بھی دکھانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا اضیع، یعنی کہ ضائع نہیں کروں گا تم میں سے کسی محنت کرنے والے کی محنت، مرد ہو یا عورت تم، ٹھیک ہے۔ تو پھر تمام اہل ایمان کو ایک طریقے کی حوصلہ افزائی ہے، یہ دعوت دین کی اس شکر اس نے بے پرواہ ہو کر، جب دین کی دعوت ہو رہی تھی رسول اللہ کے ٹائم پہ، دعوت دین کی اس مشکل حالات کے وقت پہ تمام صحابہ اس وقت کے جو مومنین تھے، دیکھیں بے پرواہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے نا، یہ کام آسان نہ تھا ان کی۔ دیکھیے ہجرت، جہاد، مشکلات، موت، کیا کیا نہیں آ رہے تھے، سب شامل ہے اس میں۔ آزاد لوگ بھی تھے، غلام بھی تھے، مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھے، سب نے ایک سے بڑھ کر ایک قربانی دی ظلم سے۔ خاص کر دیکھیے کمزور عورتیں، یعنی کہ خاص کر کمزور لوگ بھی تھے نا اس میں، عورتیں، غلام کتنے تھے اس کے اندر، ہر مطلب غلاموں پر تو آپ دیکھیں، جو کمزور عورتیں تھیں غلام، ان پہ تو بہت زیادہ ظلم کیا ہے، تو ان کے قصے پڑھ کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ غلام تھے، ان کی آپ اسٹوری دیکھیں، کیا تکلیفوں سے نہیں گزرے۔ بی بی سمیہ وہ بھی تھیں، کتنی کمزور عورت، غلام، ان کے ساتھ ابو جہل نے کیا کیا تھا۔ لیکن یہ اسلام کا معجزہ ہے کہ کفار کی یہ تمام مظالم، انہوں نے کتنے ظلم کیے مگر کسی ایک نے اپنے اسلام سے نہیں پھیرے نا۔ کوئی کامیاب نہیں ہو سکا کہ ان کو ان کے دین سے پھیر دے۔ وہ جتنے کمزور تھے عورتیں، غلام، اتنے ہی نا وہ تکلیفیں سہ سہ کے اور بہادر بن گئے۔ اللہ نے اپنے وعدہ ان کمزوروں کی قدردانی کی۔ اللہ نے کہا ہے کہ عورتوں کو بھی خاص ہائی لائٹ کیا ہے، یعنی کہ جو کمزور طبقہ ہے میں ان کے بھی کاموں کی قدردانی ہے اور خاص حوصلہ افزائی ہے، تسلی دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ کیونکہ دیکھیے قرآن اکثر ہم جو بات کرتے ہیں نا، مذکر کا، مرد کا زیادہ تر صیغہ استعمال ہوتا ہے، تو اللہ نے خاص کہا ہے کہ بھائی میں عورتوں کے، غلاموں کے، کسی کے بھی، کمزوروں کی بھی جو ہے نا اعمال ضائع نہیں کروں گا۔ جو شخص بھی آج میرے دین کی کوئی خدمت کر رہا ہو، کہیں خدمت کر رہا ہو، میں اس کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، مرد ہو یا عورت، اس کو بھرپور صلہ دوں گا، چاہے کچھ بھی کرے، مرد یا عورت، جو بھی آج اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے دکھ برداشت کر رہا ہے، تکلیف برداشت کر رہا ہے، اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ سب کے لیے جو ہے نا وہ ضرور یکساں، اللہ کے لیے مرد عورت یکساں ہیں، اللہ کے تقوی کے حساب سے یکساں ہیں۔ اور تم آپس میں بعض ایک دوسرے سے ہی ہو۔ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے، میری راہ میں ستائے گئے اور لڑے اور مارے گئے، البتہ ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا۔ اور بعض یعنی کہ مرد اور عورت دونوں کا عمل اللہ کے سامنے یکساں وزن رکھتا ہے۔ اللہ کے پاس دونوں آدم کی اولادیں، اس الفاظ سے دیکھیے جو عرب کی
جاہلت کا جو نظریہ تھا نا عورتوں کے بارے میں، اس کی اللہ نے جڑ کاٹ دی نا۔ اللہ نے صاف ان کے لیے بتا دیا کہ کتنا اللہ تعالیٰ ریوارڈ دیتے ہیں، کہ بہت اللہ تعالیٰ آگے ان کے لیے اچھا کریں گے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کتنا اللہ تعالیٰ کا ریوارڈ اللہ کے ان بندوں کے لیے دیں گے، تو جنہوں نے ہجرت کی، یعنی کہ اللہ نے کہا نا کون ہے وہ جنہوں نے ہجرت کی، تو دیکھیں سب سے پہلے تو اس میں اہل بیت آ جاتے ہیں، ہے نا، اہل بیت آ جائیں گے، پھر صحابہ کرام ہیں جو قیامت تک، اور پھر باقی آپ میں جتنے مسلمان لوگ ہیں جو قیامت تک دین کے لیے تکلیفیں اٹھائیں گے، وہ سب اس میں شامل ہیں۔ ہجرت کی، گھروں سے نکالے گئے، آج بھی کوئی مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کے خاندان والے اس سے دیکھیے بات چیت بند کر دیتے ہیں، اور گھر والے گھر سے بھی نکال دیتے ہیں، تعلقات توڑ دیتے ہیں۔ اور جن کو اللہ کی راہ میں اذیت دی گئی، صرف اللہ کو ایک ماننے کی وجہ سے، آپ دیکھیے صرف کوئی بات ایسی چینج نہیں ہوئی، ایک اللہ کی بات کرنے کی وجہ سے جو ہے نا انہیں اذیت دی جاتی تھی۔ اور دین کے لیے جو لوگ جہاد کرے، شہید ہوئے، مرے بھی اور مارے بھی گئے، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ میں ضرور ضرور اپنے ان کے گناہوں کو نا میں معاف کر دوں گا، ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دوں گا، اللہ ضرور داخل کر کے رہے گا جنت میں، الحمدللہ، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، انہیں باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ اللہ کے ہاں بہت اچھا بدلہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جن کے تمام گناہ معاف کر کے جنت ان کا انتظار کر رہی ہے، سمجھو میں ان کے گناہوں کا معاف کروں گا اور جنت ان کی انتظار کر رہی ہے۔ اعمال اور محنت کے اچھا سے اچھا بدلہ اللہ ہی کے یہاں ملا، تک کوئی اس کی قدردانی نہیں کر سکتا، صرف اللہ ہی ہے جو اللہ تعالیٰ یہ عطا فرماتا ہے، اس کو ضرور داخل کروں گا۔ اللہ نے کہا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی، کیا ہی اچھا بدلہ ہے اللہ کا بدلہ، تو آپ کو پتہ ہے جو بدلہ اللہ دے گا وہ کوئی نہیں دے سکتا۔ اللہ ہم کو بھی پروردگار یہ نصیب فرما، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں اچھا بدلہ ہے، اور پھر یہ جو ہے کہ یہ تمہاری ہی عمل کا بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا موٹیویٹ کر رہے ہیں، دیکھیں اللہ کتنا اعلیٰ ظرفی، حالانکہ اللہ نے ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو اللہ قبول کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تمہارے ہی عمل کا بدلہ ہے، لیکن یہ ہے اللہ کے پاس سے، جس کے پاس ثواب کے خزانے وہ عطا فرما رہا ہے، جس کے پاس تمام خزانے ہیں اس کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، اور اعمال اور محنت کا اچھے سے اچھا بدلہ صرف اللہ ہی ہمیں عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے توفیق عطا فرمائے، اور کہ ہم اللہ کے لیے اپنی ہجرت کریں۔ تو پھر دیکھیے جو ہجرت کا ورڈ ہے نا، تو آج تو کے دور میں ہمیں کوئی اپنے ملکوں کو چھوڑ کے جس طرح صحابہ نے کیا تھا ایسے تو نہیں ہے، لیکن آج کا ہجرت کیا ہے یہ اب ہم سوچتے ہیں، تو اللہ کی چیزیں جو ناپسندیدہ چیزیں ہیں نا، گناہ ہیں، ناپسندیدہ چیزیں چھوڑ کر اللہ کی پسندیدہ چیزوں کی آنے کی طرف بھی، وہ بھی ہجرت ہے، ٹھیک ہے، آج کا آپ کا میرا یہ ہجرت ہے۔ اس کو جو ہے جو اللہ کو ناپسند ہے، جس کو اللہ سے محبت نہیں، دیکھیں جو لوگ وہ کون ہوتے جو اللہ کو پسند نہیں کرتے، وہ اللہ کے بندوں کو بھی پسند نہیں کرتے، اللہ کی پسندیدہ چیزوں کو بھی پسند نہیں کرتے، جس کو اللہ سے محبت نہیں ہے وہ کیوں پسند کریں گے نا۔ تو جس نے جسمانی اذیت نہ بھی اٹھانی پڑے، جیسے پہلے صحابہ لوگوں کو تو بڑی تکلیفیں ہوتی تھی نا، ایک اللہ کی بات کے، تو اگر ہمیں اللہ کا شکر ہے آج جسمانی اذیت نہیں اٹھانی پڑتی اللہ کی راہ میں، مگر ہمیں ذہنی، جذباتی، نفسیاتی تکلیف تو ضرور اٹھانی پڑتی ہے، طنز ہے، تانا ہے، ہنسی ہے، مینٹل ٹارچر ہے، تو ضروری ہوتا ہے، یہ سب چیزیں آپ سب فیل کرتے ہوں گے۔ جو اللہ کے دین میں آتا ہے اور جو اللہ کے دین کی تبلیغ کرتا ہے نا، وہ اس چیز کو سمجھ سکتا ہے کہ جب وہ لوگوں کے پاس جاتا ہے تو لوگ اس کے بارے میں کیا کامنٹس کرتے ہیں۔ وہ ابھی اللہ اللہ کر کے یوں آئے ہیں، بس یوں ہمیں درس دے رہے ہیں، اپنی زندگی بھول گئے، یہ سب بہت کامن سی باتیں ہوتی ہیں کہ اپنا وقت بھول گئے، اب ہمیں منع کرنے آ رہے ہیں، مطلب اس قسم کی باتیں ہمیں سننے پڑتی ہیں۔ جیسے جیسے اللہ کی راہ میں مشکل اٹھاتا ہے، اس کا ایمان جو ہے نا ویسے ویسے مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، ایک مومن کا مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ جو چیز جتنی تکلیف اور محنت سے ہوتی ہے نا، انسان اس کی قدر بھی ہوتی ہے، لہٰذا ایمان اور جنت بھی بہت قیمتی چیز ہے اور بڑی محنت سے، تکلیفوں سے ملتی ہے، تو اللہ کے پاس ہی اس کا اچھا بدلہ اس کے لیے
سارے اپنے جو اپنی عبادت کرتا ہے ہم اسی کے اس پہ اللہ پہ ہی توکل کر کے ہم یہ تمام قربانیاں دیتے ہیں. تو ہماری ہجرت کیا ہوگی؟ گناہوں سے مائگریٹ کر کے اللہ کے دین کی طرف آنا. اب 196 آیت ہے، اس میں بتایا جا رہا ہے تجھے کافروں کے شہر میں چلنا پھرنا دھوکہ نہ دے دے. اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں کافروں کے شہر میں چلنا پھرنا دھوکہ نہ دے. یعنی کہ خطاب تو دیکھیں یہ رسول اللہ کو سنایا جا رہا ہے، رسول اللہ سے قرآن خطاب کر رہا ہے، اور انڈائریکٹ طور پہ ہم کو، آپ کو، تمام انسانیت کو یہ سنایا جا رہا ہے کہ تمہیں دنیا کے جو کافروں کی چلت پھرت ہے، ان کی لگژریز انسان مومن کے دل کو غمزدہ یا دھوکے میں نہ ڈال دے. تو کافروں کو اگر اللہ نے کچھ دیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی کہ جو منکرین تھے نا، آپ کو تکلیف دے رہے تھے، تو تمام مومنین کو اس وقت کے بھی صحابہ کی دل کو ڈھارس بنائی جا رہی ہے کہ حالانکہ وہ رسول کے منکرین ہیں، تمہیں تکلیف دے رہے ہیں، تو اگر اللہ نے انہیں کچھ نوازا ہے تو مسلمانوں تم دھوکے میں نہیں آ جانا، کیونکہ اللہ نے رزق کی ذمہ داری لی ہے. اللہ نے کہا ہے نا رزق دے گا، وہ کافر بھی ہوگا، وہ مشرک بھی ہوگا، وہ مسلم بھی ہوگا، سب کو وہ دے گا. ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کا نافرمان ہوگا اللہ اس کو بھوکا مار دے گا، اس کو سورج کی روشنی نہیں دے گا، اس پر ہوا بند کر دے گا. ایسا نہیں ہوگا. یہ دنیا کا نظام ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ سب کو دے رہا ہے، وہ موقع دے رہا ہے، ایک مہلت دے رہا ہے، سب کا امتحان سے گزار رہا ہے. تو یہ صرف آخرت جو ہے نا، آخرت صرف ان کی ہوگی جس نے اللہ کی مرضی کی زندگی گزاری ہے نا. جنہوں نے دنیا اپنی مرضی سے گزارے گا تو وہاں اللہ کی مرضی تو وہ کیسے ہوگا؟ جس نے اپنی دنیا میں مزے کر لیے وہاں تو آخرت میں کچھ نہیں. اور جس نے اپنے اللہ کی خاطر اس دنیا میں اپنی سیکریفائسز کیے، اس کو پھر اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کی اپنی مرضی کی زندگی ہوگی. تو اب یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں دھوکہ نہ ہو جائے. تو کیا دھوکہ؟ کافروں سے اللہ ایسے تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا نواز رہے، کافروں کو تو اللہ راضی ہے، تبھی تو ان کو اتنی دنیا دے رہا ہے، ان کے کتنے اچھے ان کی زندگی ہے. قرآن ہمارے اس شک و شبے کو جڑ سے کاٹ دینا چاہتا ہے، ہمارا فوکس ٹھیک کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے. کیونکہ قرآن یاد دلاتا ہے اس لیے کہ یہ دنیا میں بہت اٹریکشنز ہیں، ہے نا. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارا جو دین ہے نا وہ ایک سوبر سا دین ہے نا. ہمارے دین میں ہلا گلا ایسا نہیں، ہم بہت ڈیسنٹ اور بہت اچھے، ہمارا گریسفل دین ہے. ان کے آپ دیکھیں، آپ جو ہالووین کو دیکھ لیں، کیا ہلا گلا، کاسٹیومز، مزے، اور کرسمس میں دیکھ لیں گانے چل رہے ہیں اور کتنا سجا رہے ہیں. اور آپ ہندوؤں کے اس میں دیکھیں ہولی ہے تو ایک فن فن فن. ہمارے یہاں عیدیں بھی ہوتی ہیں تو پہلے جاؤ نماز پڑھو، طریقے سے سب کام کرو نا. ہمارا ایک سوبر ڈیسنٹ دین ہے. تو ہمارے یہاں اٹریکشن، ہم لوگ نا ہلا گلا پسند کرتے ہیں، ہمیں اٹریکشن لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم اس اٹریکشن میں مت چل جاؤ. دیکھو نا، ہم خود اپنے آپ کو دیکھ لیں، آپ اور میں دیکھیں کہ ہم لوگ کتنی پابندی سے الحمدللہ ہر ویک قرآن پڑھتے ہیں، اس کی تیاری کرتے ہیں. مگر جب ہماری زندگی میں بھی کوئی ایسے مسئلے مسائل کوئی چیز آتے ہیں تو ہم لوگ کتنے ڈگمگا جاتے ہیں نا، تھوڑے سے ہم لوگ بھی ایمان میں ویک ہو جاتے ہیں. تو آپ ان کا سوچیں جو بالکل ہی نہیں پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے تو کتنا دنیا کی زندگی اٹریکٹ کر رہی ہوگی، ہے نا. جب آپ ہم ڈگمگا جاتے ہیں تو وہ ان کا سوچیں جو اس میں آئے نہیں ہیں. تو بار بار یہ سمجھایا جا رہا ہے اس دنیا کے دھوکے میں مت آؤ، اس دنیا کی زندگی کو آخرت پہ کمپیئر مت کرو. یہ اللہ تعالیٰ اس میں سمجھا رہے ہیں. اب آگے ہے 197. تھوڑا سا فائدہ اللہ کہہ رہا ہے، دیکھو تھوڑا سا فائدہ، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہم اجرنی من النار. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دھوکے میں مت آنا، ٹھیک ہے نا. اور جو ہے یہ جو تم کو چمک دھمک، یہ جو تمہیں دکھ رہی ہے نا، یہ ہلا گلا، یہ اٹریکشن، گناہ کرو، بے حیائی کرو، جو چاہے کپڑے پہنو، جو چاہے زندگی گزارو، یہ چند روز کی زندگی ہے، ٹھیک ہے نا. ایک وقتی فائدہ ہے، کتنا دنیا میں رہ جائیں گے. یہ اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ سوچو تو صحیح. تم ایوریج دیکھو لوگوں کی زندگیوں کا کیا ہوتا ہے، 60 سال، 70 سال، 80 سال، زیادہ سے زیادہ وہ مرے 100 سال زندہ رہ لیں گے. اس میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ کیسی زندگی ہوتی ہے نا. پھر آخر میں ان کو اللہ کہہ رہے ہیں جو تم دنیا کے دھوکے میں آ کے اس کی زندگیوں میں عیش و آرام کریں گے، آخر کو اللہ ہی کی طرف جانا، اور ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم ہے. وہ نہایت ہی بری جگہ ہے. اللہم اجرنی من النار.
حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ دنیا اور آخرت کے لیے جو شخص، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت کے لیے ایک حدیث ہے کہ جو شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈالے، جیسے آپ اور میں کے لیے ایک پریکٹیکل بات بتا رہے تھے رسول اللہ، اپنی ایک انگلی سمندر کے اندر ڈالو اور نکالو، کتنا پانی تمہاری انگلی میں لگے گا نا؟ تو سمجھ جاؤ جو تمہارا پانی انگلی میں رکھا ہے لگا ہے نا، وہ دنیا ہے، اور باقی جو اوشن تمہیں نظر آ رہا ہے، 7 سمندر، یہ تمہارا آخرت ہے، یعنی کہ ان لمیٹڈ دنیا ایک محدود ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا میں عیاشی کی زندگی گزاری ہوگی نا، مزے ہلا گلا فن کیا ہوگا، تو قیامت میں جو ہے نا، قیامت میں اس کو ایک دوزخ، یعنی کہ ایک چکر لگوایا جائے گا، جس نے بہت، جسے ہم دنیا کا امیر ترین آدمی جسے سمجھ لیں نا، اس کو خوب مزے، ہر طرح کی لگژری، اس کو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اچھا جس کو ایک نا چکر لگا کے، فرشتوں سے کہے گا ذرا دوزخ کا ایک چکر تو لگوا کے لاؤ۔ جب وہ چکر لگا کے لائے گا نا دوزخ کا، تو اس سے پوچھا جائے گا تم نے دنیا میں بڑے آسائش دیکھیں، بڑے مزے کی زندگی گزار کے آئے، ہر چیز میں عیش و عشرت تھا؟ وہ کہے گا تیری عزت کی قسم اللہ تعالیٰ، میں نے کبھی کوئی مزے دیکھے ہی نہیں، دنیا میں کوئی آسائش نہیں دیکھے، صرف یہ ایک چکر کا دنیا کا نشہ ختم، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ایک مفلس جس کو دنیا میں کبھی کوئی تکلیفوں سے ہی گزرا، غربت سے، بھوک سے، تو اس کو بھی نا فرشتوں کو کہا جائے گا کہ جاؤ جنت کا ایک چکر لگوا کے لاؤ اس کو۔ جب وہ کر کے لائے گا پھر اس سے پوچھے گا اللہ تعالیٰ کہ تم دنیا میں تم نے کوئی تکلیف دیکھی نا، بڑی تکلیف دہ زندگی گزار کے آئے ہو تم، وہ کہے گا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے کوئی تکلیف ہی نہیں دیکھی، حقیقت تو یعنی کہ اس میں ایک دم سے وہ ہو جائے گا۔ تو پھر یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے، حقیقت ہے کہ دنیا کی ایک محدود زندگی ہے، 60 70 کی زندگی ہے، جو اب اس کے آگے نا ختم ہونے والی ایک بہت بڑی کامیابی ہمارے منتظر ہے۔ یہ ہے دیکھو اس کے قریب، مطلب تم چلے جاؤ، اور پھر آج کل آپ دیکھیں کہ ہم تو وقت کتنی تیزی سے جا رہا ہے، ہم سب آپ گواہ ہیں، عمریں بھی تو اسی تیزی سے گزر رہی ہیں نا، جس طرح سے وقت جا رہا ہے تو ہماری عمریں بھی گزر رہی ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ انسان کا بچپن ہوتا ہے، پھر تعلیم کی ایک عمر شروع ہو جاتی ہے، وہ تعلیم میں 20 سال اس طرح یوں چلے جاتے ہیں، پھر اس کی شادی ہو گئی، شادی کے بعد وہ بچوں کو پک اینڈ ڈراپ اور بچوں کو بڑا کرنے میں لگ گئے، پھر ان کے بچوں کو سنبھالنے میں لگ گئے، اور بس یہ وقت گیا وہ وقت گیا، اور پھر موت کا وقت آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس غفلت سے جگائے، اللہ تعالیٰ ہم کو یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر آج ہم دیکھتے ہیں مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ کتنے بیکورڈ ہو گئے ہیں، جیسے نا اگر ہم آج کی اس پر اس کو سوچیں کہ مسلمان ویسے بھی دیکھیں کتنے پیچھے ہو گئے نا، نہ ان کے پاس کوئی اسٹیٹس ہے، نہ کوئی سائنس کی ان کے پاس کوئی ترقی ہے، نہ میڈیسن میں ہے، نہ علم میں ہے، نہ اخلاق میں ہے، نہ کوئی فوجی طاقت ہے، کوئی مسلمان ممالک اتنا طاقتور کامیاب ہمیں نہیں نظر آ رہا ہے نا، جیسے غیر مسلموں کے سپر پاورز بنے ہوئے، ہر طرح سے مسلمان پر برتری حاصل ہے ان لوگوں کو، نان مسلمز کو۔ تو مسلمانوں کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ ہمیں کیا مل رہا ہے، ہم نمازیں کیوں پڑھیں، ہمیں کیا مل رہا ہے، ہمارے نفس کو کنٹرول کر کے کیا فائدہ ہو رہا ہے، قرآن نے ہمیں کیا دیا، ہم کیوں دیکھو کیا کریں، ہماری دنیا کی زندگی کا مزہ بھی ختم ہو رہا ہے، اور ہمیں دیکھو رسوائی ملی چلی جا رہی ہے۔ تو اس شک و شبے کو نا مسلمان کے دل سے اللہ دور کرنا چاہ رہا ہے کہ یہ کافروں کے بزنسوں سے، ان کے رہن سہن سے، ان کی ترقی دیکھ کے تم دھوکے میں مت آ جانا، تمہارے دل میں کوئی محرومی نہ آنے پائے۔ ان نے اپنا سارا وقت، پیسہ، صلاحیت دنیا سنوارنے کے لیے لگا دی ہے، اور وہ محنت بھی کرتے ہیں اور اچھے کام بھی کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ اگر ان کو نواز رہا ہے تو وہ کچھ کر نہیں رہے، وہ بیچارے محنت بھی کرتے ہیں اور اپنی پلاننگز بھی کرتے ہیں، ہے نا، اچھے کام بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ ایک انصاف پسند ہے، اللہ عادل بھی ہے، تو جو ان کا اجر دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ دے دیتا، ان لوگوں کے جو اللہ کے نافرمان یا اللہ کے نام ماننے والے، ان کے لیے تو اللہ نے کہہ دیا نا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو ان کے اچھے کاموں کا صلہ بھی تو اللہ کو دینا ہے نا، تو اس لیے اللہ ان کو دنیا میں ہی ان کو لوٹا دیتا ہے۔ وہ تھوڑی سی بھی کوشش کرتے ہیں نا، اللہ ان کو فوراً رزلٹ دے دیتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی جو حالانکہ کھلی نافرمانی کر رہے ہیں، پکڑنا چاہے تو ابھی اللہ تعالیٰ پکڑ دے ان کو، کیونکہ اللہ نے ان کو دنیا میں ہی ان کو اجر دینا ہے، تو دنیا ان کو فوراً مل جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ یاد دلایا جاتا ہے کہ دنیا ایک دھوکہ ہے، وقتی فائدہ ہے، بہت جلد ختم ہونے والی ہے،
اور دیکھیں جو مسلمان ہوتا ہے نا، اللہ تو چاہتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی گناہ کریں تو فوراً ہماری پکڑ ہو جاتی ہے، کوئی بیماری کوئی مصیبت کتنا کچھ آ جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں دیکھا تم نے یوں کیا تھا نا ایسا ہوا، تو لوگ کہتے ہیں وہ اتنے نافرمان ہیں ان کو تو کچھ ہوتا نہیں ہے، ہم نمازیں پڑھ کے بھی جو ہے نا ہمیں کوئی کچھ ہوتا ہے۔ تو دیکھیں مسلمان ایک بڑا قیمتی چیز ہے، اللہ تعالیٰ اس کو چاہتا ہے کہ اس کی دنیا میں ہی گناہ معاف ہو جائیں، بہانے بہانے سے وہ معاف کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ پریشانیاں کوئی بھی چیز آتی ہے، ایک نان مسلم کو اگر نہیں آتی، اللہ کے نافرمان کو آپ نے دیکھا ہے، فرعون کو دیکھ لیں کچھ نہیں ہوتا، اللہ نے اس کو چھوڑ دیا، لیکن ایک مسلم کو اللہ چاہتا ہے کہ وہ اسی کے گناہ یا معاف ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم تسلی رکھو، تمہارے لیے بہت کچھ ہے۔ اگر مسلمان نے دیکھیے اگر محنت کر کے اگر صلہ نہ ملے تو اس کو اپنے مطلب فکر مت کرو تم، ٹھیک ہے نا، تم فکر مت کرو، آخرت آنے والی ہے، تم سے اللہ کا وعدہ ہے، جنت کا وعدہ ہے، تم جنت میں داخل، جو جنت میں داخل ہو گیا وہ بہت بڑی کامیابی ہے اس کے لیے، مگر اللہ کے نافرمان یہ وقتی دنیا کا سب مزہ ہے، اس کے بعد یہ سب ختم ہو جائے گا، دنیا میں بھی اچھا اللہ تعالیٰ اب دیکھیں، اب اس کی بالکل آپ نیگیٹو میں مت چلے جائیں، مسلمانوں کو کوئی اللہ نے منع نہیں کیا کہ تم دنیا میں اچھے نہیں رہو، ہے نا، ایسے کھاؤ پیو نہیں، ایسے فاقے کرو، پھٹے پرانے کپڑے پہنو، اللہ نے یہ سب منع نہیں کیا، دنیا میں بھی اچھے رہو، ٹھیک ہے نا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ انجوائے نہیں کرو، بس اللہ نے کہا حدود میں رہو، اللہ کی شریعت میں رہو، حرام حلال کی تمیز کرو رکھو، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ سونے کے سیٹ نہیں پہنو، چاندی نہیں استعمال کرو، کپڑے اچھے نہیں پہنو، زندگی کو انجوائے نہیں کرو، گھومو پھرو، کسی چیز کو اللہ نے نہیں منع کیا، اللہ تو قرآن ہمیں کہتا ہے گھومو پھرو، اللہ کی آیات پہ غور و فکر کرو نا، مگر شرط کیا ہے، حلال سے رہنا ہے، جو حدود میں رہنا ہے، تو اور ہم پیچھے تقوی کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ جو لوگ ذرا اللہ والے ہوتے ہیں وہ سنجیدہ ہو کے ہوتے ہیں، کپڑے بھی بس ایسی سے پہنتے ہیں، گھروں کو مت سجاؤ، اپنے منہ پہ سنجیدگی لے کے آ جاؤ، زیادہ ہنسو نہیں، تو اسلام نے ہمیں کسی چیز سے نہیں روکا، اپنی آخرت کو بس اللہ نے کہا اپنی آخرت کو مت بیچ کر دنیا نہیں خریدنا، یہ یاد رکھو، ایک زمانہ تھا کہ مسلمانوں کا عروج تھا، آپ سب جانتے ہیں کتنا سب غیر مسلموں پہ پاور میں تھے، کتنا یعنی کہ مسلمان پاور میں تھے مسلمانوں پہ نا، اچھا تو جب دیکھیں جب مسلمان عروج پہ تھا اس وقت کا زمانہ اور تھا، جب غیر مسلم پاور میں آتے ہیں نا تو پھر کیا ہوتا ہے، دیکھیے غیر مسلمان جب سپر پاور بنتے ہیں تو دنیا پہ اس کے اثرات آتے ہیں، فحاشی عام ہو جاتی ہے، حرام جرائم، ہر جس کا نتیجہ نا پوری دنیا پر اثر انداز ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے ہر حدود کو توڑ دیتے ہیں، ہر چیز حرام حلال ان کے پاس کوئی چیز ہوتی ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی چیز کے لیے کہتے ہیں کہ تم نے جو ہے اس کو غور کرنا ہے، تم نے اس کو وہ نہیں کرنا، مگر جب مسلمانوں کا عروج کا زمانہ تھا تو سوچے مسلمان غیر مسلم سب خوشحال تھے، ایسی بے حیائی نہیں تھی، فحاشی نہیں تھی، جرائم نہیں تھے، یہ لوط علیہ السلام کا عمل نہیں تھا، اب دیکھیں حال کیا ہو رہا ہے، اب جب تک مسلمان علم اور تقوی میں آگے نہیں بڑھیں گے دنیا پر کیسے حکومت کریں گے، دیکھیں سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے جائیں گے تو ترقی ہوگی نا، مسلمان اللہ کے خوف کے ساتھ خوشحالی ترقی ہوگی، یہ ضروری نہیں کہ جس کو دنیا ملے اس کو آخرت ضرور برباد ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوگا، اللہ کے تقوی کے ساتھ دنیا میں جنت بنائی جا سکتی ہے، دنیا میں بھی جنت ہوگی اور آخرت میں بھی ہوگی، کتنے ہمارے صحابہ کتنے لوگ تھے جو امیر بھی تھے اور اللہ کے فرما بردار بھی تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، کیا یہ کتنے ایسی بادشاہت کسی کو ملی ہے، اللہ نے تو نہیں منع کیا، اب ہمارے طور طریقے بدل گئے، تو اسلام نے کاروبار گھر دونوں خوشحال بناؤ، اپنا دونوں دنیا میں بھی جنت بناؤ آخرت میں بھی بناؤ، مگر تم دھوکے میں مت آؤ اور حرام چیزوں کی طرف نہیں جاؤ، تو غیر مسلم دنیا میں کام جو غیر مسلم ہوتے ہیں، دیکھیں مسلمانوں کے یہاں ایک الگ سکون ہوتا ہے، خوشحالی ہوتی ہے، غیر مسلم جب عروج پہ ہوتے ہیں ان کی دنیا میں بھی بے سکونی اور گھروں کا نظام بھی سب ٹوٹ رہا ہے، فحاشی کیا کیا ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے تھے نا، تو اس وقتی طور پہ کامیابی کے بعد اللہ نے جو ہے نا کہا ہے کہ جو دنیا میں یہ عیاشی کر رہے ہیں تم ان کے دھوکے میں نہیں آؤ، ان کا آخری وقت پھر کیا ہے، جہنم ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب آگے آئے تھے 198،
اور پھر لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ کے ہاں مہمانی ہے، جو اللہ کے ہاں ہے وہ نیک بختوں کے لیے بہتر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں خوشخبری بتا رہے ہیں کہ دیکھو کتنا اچھا اجر جو ہے وہ تمہیں ملنے والا ہے، یعنی کہ جنت میں وہ داخل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا مگر جن لوگوں نے اس دنیا میں اپنے رب سے ڈرتے ڈرتے زندگی گزاری ہے ان کے لیے جنت ہے، اور یہ مہمان نوازی ہوگی اللہ کی طرف سے، جو نعمت اللہ کے پاس ہے اس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ کہتے ہیں جنت میں داخل ہوں گے نا جب انشاءاللہ آپ اور میں جنت میں، حدیث کا مفہوم ہے کہ انشاءاللہ جب جنت میں داخل ہوں گے تو سب سے پہلے جو خوشخبری دی جائے گی نا وہ یہ ہے کہ آج کے بعد تمہیں موت نہیں آئے گی، اس کے بعد تم کو کبھی بیماری نہیں آئے گی، تم کبھی بیمار نہیں ہوگے، آج کے بعد نہ رنج ہوگا نہ غم ہوگا، ہمیشہ خوشحالی رہے گی، اللہ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ سب سے بڑی خوشخبری، ہمیشہ کی زندگی اور اللہ کی ناراضگی نہیں ہوگی، اور جنت میں کوئی ایسا کام نہیں ہوگا جس سے اللہ ناراض ہو۔ تو دنیا میں کوئی کتنے بھی مزے کر لے ہے نا، اس کا سب سے بڑا جو ایشو ہے نا، دنیا کا جو سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ دنیا کو ختم ہو جانا ہے۔ تو اسی چیز سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نے اب جو ہے اچھے کام کرو، اس کی تمہارے جنت جو ہے نا تمہاری منتظر ہے۔ اب 199 آیت ہے، اور کتاب، اور اس میں ہے اور اہل کتاب، بے شک جو اہل کتاب ہیں بعض وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پہ، جو اتارا تمہاری طرف اور جو اتارا ان کی طرف، عاجزی کرتے ہیں اللہ کے آگے، نہیں خریدتے آیتیں اللہ مول تھوڑے میں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کی مزدوری اللہ کے پاس اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ تو اب بتا دیا گیا ہے کہ اب آخری آیات یہاں سے جو 2 آیتیں رہ گئی ہیں تو سمجھ لیجئے یہ سورہ آل عمران جو ہم ختم ہو رہی ہے، تو ساری سورت کا ایک جائزہ اب پورا ہو رہا ہے۔ اہل کتاب اور غزوہ احد 2 ہی ٹاپک تھے نا، کہ اہل کتاب سے بات چیت تھی اور غزوہ احد کی جو غلطیاں تھیں اس کو ہائی لائٹ کیا گیا تھا، تو 2 ٹاپکس کو یہ سمیٹ دیا گیا ہے، سمجھ لیجئے نا یہاں پہ۔ تو اور اہل کتاب جو نیک گروہ تھے اہل کتاب میں سے، جو رسول اللہ اپنی کی کتابوں پہ ایمان لائے، اور آپ کو بار بار یہ ہم نے پڑھا ہے کہ سارے کے سارے اہل کتاب خراب نہیں تھے، ان کے ایک گروہ تھا جو اچھے لوگ بھی تھے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ عیسائی ایمان لائے، آپ اپنے بھی آج کل بھی نوٹ کرتے ہوں گے عیسائی نا وہ ایمان لائے، تو انہی کا اب ذکر ہو رہا ہے۔ اور اہل کتاب بعض وہ ہیں جو اللہ پر اور ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ پر، اس کی کتابوں پہ جو اللہ نے نازل کیا۔ تو عیسائی جو ہیں وہ سب سے زیادہ میجورٹی میں وہ اسلام قبول کرتے ہیں، رسول اللہ اور آپ رسول اللہ پہ بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور دیکھیں مشرکین مکہ تو سب کے سب مسلمان ہو گئے تھے، مگر ہم آج دیکھیں گے کہ مشرکین جو ہے نا سب سے کم ہیں جو وہ ایمان لاتے ہیں، سب سے کم ان کا پرسنٹیج ہوتا ہے جو مسلمان ہوتے ہیں نا۔ اور پھر اگر ہم دیکھیں کہ مسلمانوں کی کتنے سال ہندوستان میں حکومت رہی ہے، مگر کبھی بھی دیکھیں اس کا نام بھی کوئی تبدیل نہیں ہو سکا نا۔ تو اہل کتاب میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے دین پر بھی تھے اور رسول اللہ پر بھی ایمان لائے، انہوں نے دنیا کی آیات کو سودا نہیں کیا، انہوں نے چند ٹکوں کے بدلے بیچا نہیں، انہی میں سے ایسے لوگ تھے جو دنیا کے فائدے کے لیے آیات کو بیچ دیا کرتے تھے، رسول کی مخالفت کرتے تھے، سب آپ کو پتہ ہے۔ تو ایسے نیک لوگوں کے لیے، یعنی کہ جو اللہ کی آیات کو نہیں بیچتے تھے، اللہ کے رسول پہ ایمان لاتے تھے، اس کی کتابوں پہ ایمان لائے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں کے اللہ کے پاس اجر ہے، ان قریب اللہ تعالیٰ حساب لینے والا، حساب ہونے والا ہے۔ دنیا میں جو لوگ کہتے ہیں نا کہ دیکھا جائے گا آخرت میں، جب ہوگا تب دیکھا جائے گا، ایسی بات کرتے ہیں نا، تو اس دین تو آخرت کا پتہ چل جاتا ہے، کوئی فائدہ نہ ہوگا، جب مریں گے تو پتہ چل جائے گا آخرت آگے، مگر اس دن کا بتائیے فائدہ دے گا؟ کچھ فائدہ نہیں دے گا، وہ تو صرف ایک انفارمیشن ہوگی، اب اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، واپس نہیں آنا ہے، دنیا میں ہم واپس نہیں آ سکتے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم کو مرنے سے پہلے ہمیں معلوم ہو جائے کہ آخرت آنے والی ہے، تبھی تو، تاکہ ہم تیاری کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ بہت جلد اللہ حساب لینے والا ہے۔ اب آخری آیت ہے 1200، اے ایمان والو صبر کرو، مقابلہ کرو، مضبوط رہو اور لگے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم اپنی مراد کو پہنچو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صبر کرو، اے ایمان والو صبر کرو، یعنی کہ صبر کیا ہوتا ہے؟ کوئی تکلیف آ جائے، کوئی ہمیں اللہ کے دین کے
دین پہ چلنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے. صبر کے بغیر ہم دین پہ چلنا ناممکنات میں سے. چاہے آپ نماز پڑھیں، اسکارف پہنیں، آپ کو صبر چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہاری جو بھی غلطیاں، اب جو سورہ بقرہ کا میں نے آپ سے کہا تھا نا، جنگ احد کی بھی ہم اس کو ٹاپک کو اللہ نے کیلکولیٹ کر دیا ہے پہلے اہل کتاب. اب یہ کہ تمہاری جو غلطی کی وجہ سے جو تمہیں احد میں تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، تو اب تم صبر کرو، ٹھیک ہے، اور ڈٹ جاؤ. یعنی کہ جو غلطی ہوئی وہ ہوئی، اب تم جو ہے صابرو، یعنی کہ ڈٹ جاؤ، مستقل مزاجی، ثابت قدم رو، مستقل مزاج بن جاؤ. تم ہی، یعنی کہ اے ایمان والو، آخری فتح تمہاری ہی ہوگی. تم صبر سے کام لو بس، ٹھیک ہے نا. ڈسپلین اپنا لوز مت کرنا، اپنے آپ کو جمائے رکھنا، اللہ سے ڈرتے رہو اور تقوی اختیار کرتے رہو. رابطو، مطلب رابطو کے لیے یہ بھی آتا ہے، دیکھیے، مسلمان یعنی کہ سرحدوں کی حفاظت کرو، یعنی کہ جہاد کے لیے تیار رہو، اپنی سرحدوں کی حفاظت، دین کے لیے جہاد کرنا ہے، دین کے لیے کوشش کرنا ہے تمہیں. ایک مختصر سی جماعت دیکھی، جب ہمارے صحابہ نے، مختصر سی جماعت نے جب ان آیات پہ عمل کیا، صبر کیا، صابرو رہے، رابطو رہے، تقوی اختیار کیا، ایک مختصر سی جماعت نے رسول اللہ کی لیڈرشپ میں، قرآن کی برکت سے، پھر دیکھیے انہوں نے جو مستقل مزاجی انہوں نے دکھائی ہے کہ اس کے بعد کوئی جنگ نہیں انہوں نے ہاری، جنگ احد کے بعد، ٹھیک ہے نا. اور پھر سینکڑوں سالوں کی جو حکومت کو انہوں نے گرا دیا، پرشین رومن جو تھے ان کو گرا دیا، اور ہمیشہ کے لیے فریڈم آف ایکسپریشن انہوں نے قائم کر دی. آج پوری دنیا میں دیکھیں، اللہ کو ماننے کے لیے آج ہمیں کوئی تکلیف سے گزرنا نہیں پڑتا، ایک اللہ کی بات پہ ہمیں کوئی کچھ نہیں کرتا. مگر ایک زمانہ تھا کہ جب اگر جو اس وقت کے بادشاہ کا جو دین ہوتا تھا نا، اسی پہ چلنا پڑتا تھا، ورنہ کیا ہوگا کہ قتل کر دیا جائے گا. یہ اسلام کی برکت ہے، رسول اللہ اور صحابہ کی قربانیاں ہیں جو ہمیں جو ہے نا اس پہ ہمیں کامیابی ہوئی ہے ان چیزوں پہ. اور آپ دیکھیں، اب اس پہ ہے نا صبر کرو، تقوی کرو. اس میں نا 4 طرح کے لوگ کا گروپ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے جو صبر بھی کرتا ہے، تقوی بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، دونوں کو اختیار کرتا ہے. نمبر جو دوسرے طرح کے کیٹیگری لوگ ہوتے ہیں، وہ کیا، تقوی تو کرتے ہیں، ہے نا، نماز بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، سب کریں گے، مگر کیا ہے کہ صبر نہیں ہوتا ان سے، ذرا آزمائشیں آتی ہیں، بے صبری ہو جاتے ہیں. یعنی کہ جو معاملات ہوتے ہیں نا، عبادت میں صبر کرتے ہیں، نماز روزہ کرتے ہیں، صبر ہی سے تو سب کچھ ہوتا ہے نا. لیکن معاملات میں جب آزمائشیں ہوتی ہیں تو وہ تھوڑے نا وہ ہو جاتے ہیں، اپنے بے چین سے ہو جاتے ہیں. اور تیسرے جو ہوتے ہیں نا، تقوی، یعنی کہ صبر کرتے ہیں، تقوی نہیں کرتے. وہ صبر کرتے ہیں مگر تقوی نہیں کرتے، یعنی کہ بڑی بڑی باتیں سہ جاتے ہیں بھائی، بڑی بڑی باتیں سہ جاتے ہیں، اچھا اخلاق کے لیے جو ہے نا ان کے لیے، مگر تقوی کے معاملے میں نا وہ ان کا نفس کنٹرول میں نہیں آتا. مطلب اتنی بڑی باتیں سہ جائیں گے مگر کیا ہے کہ نماز نہیں پڑھتے، بڑی بڑی، مطلب ان کے اندر اتنا سب کیا بتائیں مطلب نا. اور پھر چوتھے جو ہوتے ہیں نا، نہ وہ صبر کرتے ہیں نہ وہ تقوی کرتے ہیں، دونوں ہی چیزیں نہیں ہوتے ہیں. اللہ ایسے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے. یعنی کہ کسی کا نہ حق دیتے ہیں، حقوق العباد میں بھی ان کچے ہوتے ہیں، اور عبادت میں بھی ان کا جو ہے مقام تھوڑا کمی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں، اب ہم اپنے آپ پہ، یہ تو تھا کہ جنگ بدر اور اہل کتاب کی باتیں تھی. اگر آج ہم اپنے آپ پہ ان آیات پہ ہم غور و فکر کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے لیسن بھی تو لینا ہے نا اپنے لیے. صبر سے بات شروع کرتے ہیں. تو جو احکامات، ٹھیک ہے نا، اللہ کے دین کے جو شریعت کے احکامات ہیں جو ہمیں مشکل لگتے ہیں نا، یا لوگوں کا رویہ ہوتا ہے، تو اس میں ہمیں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، سیلف کنٹرول، اپنے آپ کو بچانا. غصہ ہے، کوئی بھی چیز کو سمجھ، تو مسلمانوں کو ہدایت ہے کہ صبر کرو، نفس کو کنٹرول کرو. کیسے ان گناہوں سے دور رہیں، ہمیں نا گناہوں سے ہمیں دور رہنا ہے نا. تو اپنے آپ میں بھی ہم یہ مت سمجھیں کہ جب ہمیں اللہ کی شریعت پہ، ہمیں اللہ کے احکامات پہ چلنا ہے، اب ہم دین میں آ رہے ہیں، تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہائے اللہ یہ تو بڑا مشکل احکام ہے، میں نہیں کر سکتی، مجھ سے تو نہیں ہوتا بھائی، یہ بڑا مشکل ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. ہمیں اللہ کی خاطر گناہوں سے بچنا ہے، ہمیں اللہ کی خاطر دین پہ چلنا ہے، اپنے گناہوں سے دور، ہجرت، میں نے کہا تھا نا، ہجرت کرنا ہے. اور افسوس کے دل میں افسوس اور یہ سب نہیں آنا چاہیے، ہائے ہائے میں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہم سوچیں کہ کب میں، اگر آج میں نے
اس قسم کی بالفرض ہمارا یہی ہوتا ہے نا کہ ہم اسکارف نہ پہنیں، ہم دوپٹہ نہ پہنیں، ہمارے کپڑے ایسے اچھے ہوں، یہی ہوتا ہے نا، تو پھر سوچے نہیں مجھے آج اللہ کے احکام پہ چلنا ہے، اگر یہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ایسی اچھے سے تیار ہو کے مکس گیدرنگ میں چلی جاؤں، تو نہیں، میں جنت میں انجوائے کروں گی۔ اپنے آپ کو روکیں، کوئی منع نہیں ہے، آپ گرلز پارٹی کریں، آپ جیسا چاہیں آپ تیار ہو جائیں، کوئی منع نہیں ہے، لیکن آپ مکس گیدرنگ میں جا رہے ہیں تو اللہ کی حدود میں رہ کے ہمیں جانا ہے، صبر کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو روکنا ہے، اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ میں نے جنت میں جا کے انجوائے کرنا ہے نا، آج صبر کروں گی تو نا پھر جنت میں مجھے مزہ ملے گا، اگر میں آج اپنی مرضی کی زندگی گزاروں گی تو وہاں تو پھر اللہ نے بتا دیا ہمیں کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر مسلمان دین پر عمل کر رہا ہے تو مسلمانوں کے لیے دیکھیے، اگر ہمیں یہ بھی کرنا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور پھر اگر اللہ تعالیٰ کے مسلمان دین پر عمل نہیں کر رہے ہیں بالفرض نا، تو مسلمانوں کی اصلاح کے لیے، بہتری کے لیے، اسے کہتے ہیں نا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صبر کرنا ہے، حق بات بتانا ہے، ان کے لیے اچھائی چاہنا ہے، ان کے لیے بہتری چاہنا ہے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے، اور غیر مسلموں کے لیے ان کو بد دعائیں نہیں دینا ہے۔ اور پھر اللہ نے کہا صابرو، یعنی کہ جم جاؤ، یعنی کہ ڈٹ جاؤ، تو کافروں سے زیادہ دیکھیے صبر کرو، کافر بھی تو صبر کر رہے ہیں نا، تم اس سے زیادہ صبر کرو، تم رحمان کے بندے ہو، صبر نہیں کر سکتے کیا؟ ان غیر مسلموں کو دیکھو، شیطان کے مشن پہ کیسے جمے ہوئے ہیں، کیسے صبر کرے ہوئے ہیں، اپنے طور طریقوں پر اگر آپ کو ان کو بتائیں تو وہ نہیں سنتے، اگر آپ ان کو دین کی تبلیغ دیں نان مسلمز کو تو وہ نہیں سنتے، ان کا جو انکار ہے وہ اپنے دین پہ جو جمے ہوئے ہیں، آپ ان کو کتنا قرآن کے بارے میں بتائیں وہ ڈھیٹ کی طرح جمے رہتے ہیں، یہ کیا ہے ان کا، وہ اپنے غلط عقیدے پہ کیوں جمے ہوئے ہیں؟ یہ ان کا صبر ہے۔ تو مسلمان کا صبر کیا ہے پھر؟ ہمارا صبر یہ ہے کہ ہم ان کے طور طریقوں پہ ہم نہیں اپنائیں گے، نان مسلموں کے طور طریقے نہیں ہم اپنائیں گے۔ جب وہ بے حیائی پہ اتنے جمے ہوئے ہیں تو کیا ہم حیا پہ صبر نہیں کر سکتے کیا ہم حیا پہ نہیں جم سکتے کیا؟ بتائیے، سوچئے، جب وہ اپنے کفر میں بے حیائی میں جم گئے تو کیا تو ہم اپنے اسلام اور حیا پہ نہیں جم سکتے؟ ہم کیوں الگ الگ، مطلب ہم کیوں ایسے ہو گئے نا؟ ہماری جو اب آپ دیکھیں ہماری جو مسلمان عورتیں ہیں ان کے پہناوے دیکھیے کیسے ہوتے جا رہے ہیں، آپ خود دیکھ لیجئے، عورتوں نے اپنے لباس میں کتنی کمی کرتی چلی، کتنی کمی ہوگی، ہم کیوں کمپلیکس میں آ گئے؟ کیا ہمیں اپنے رب کے وعدوں پہ یقین نہیں ہے کیا؟ جب وہ جھوٹ پہ، جب نان مسلمز اپنے جھوٹے عقیدوں پہ، اپنے جھوٹے دین پر اتنے صبر کر کے بیٹھے ہیں، تو جب کہ اللہ نے ان سے کوئی وعدہ نہیں کیا ہوا، وعدہ تو ہم مسلمانوں سے ہے، جو اللہ پہ ایمان لاتا ہے اس سے وعدہ ہے، تو کیا ہم اللہ کے وعدے اور حق پر صبر نہیں کر سکتے کیا؟ جب وہ شیطان کی محبت میں اتنا کچھ کر رہے ہیں، نان مسلمز لوگ شیطان کی محبت میں اس پہ اتنا جمے ہوئے ہیں، اتنا کچھ کر رہے ہیں، تو کیا ہم اللہ کی محبت میں، اپنے رسول کی محبت میں، کیا ہم کچھ نہیں کر سکتے؟ اللہ کے احکامات پہ، شریعت پہ صبر نہیں کر سکتے؟ وہ رسول جس نے ہمارے لیے کیا کیا قربانیاں نہیں دی، کتنی تکلیفیں نہیں سہی، کتنے پتھر نہیں سہے، کیا ہم وہ اللہ جس نے ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، سانس ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے، کیا ہم صبر نہیں کر سکتے اپنے اللہ کی محبت پہ؟ غیر مسلموں کو دیکھیں، 4 بجے فری وے بھرے پڑے رہتے ہیں، کوئی وعدہ نہیں ہے اللہ کا ان کے ساتھ، مگر مسلمانوں کے ساتھ وعدہ ہے کہ جو فجر کی سنت پڑھے گا اس کو دنیا مافیا سے بڑھ کر چیزیں ملے گی، یہ تو صرف سنت کا ثواب ہے، اور فجر کا جانے کتنا ثواب ہوگا فرض کا، لیکن مسجدیں خالی، فری وے دیکھو تو بھرے ہوئے، جن سے وعدہ ہے وہ سوئے پڑے ہیں، جن سے وعدہ نہیں وہ دنیا کمانے کے لیے نکلے ہوئے، ہمارے مسلمان بھی سب نکلے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے صابرو، صبر کرنا ہوگا، مقابلہ کافروں کے مقابلے میں، شیطان کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ، صبر کرنا ہوگا، بڑھ چڑھ کر تمہیں صبر کرنا ہوگا شیطان کا، اس کے بنائے ہوئے طریقوں پہ ایک دوسروں کے لیے تمہیں صبر کی تلقین کرنا ہوگا، اور پھر کیا، رابطو، ایک دوسرے کو تھام لو۔ ایک تو ہم نے پڑھا تھا نا، اپنی جنگ و جدال، اپنے تیار رہو، اپنی سرحدوں پہ ہوشیار رہو، اب ہم اپنے طور پہ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ ایک دوسرے کو تھام لو،
یہ ہمارے کنیکشنز ہیں، ایک دوسرے کو تھام لو، مسلمان کو تھام لو، گرنے نہ دو۔ اگر آپ اور میں محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے اپنے قرآن کی جو ہمارے بہنیں ہیں، اگر وہ ڈگمگا رہے ہیں دین میں، کلاس میں کسی پہ ان میں صبر کی کمی ہو رہی ہے، وہ اپنے سبق صحیح سے یاد نہیں کر پا رہے، چھٹیاں کر رہے ہیں، یا اپنے ہوتا نا الفاظ میننگ یاد نہیں کر رہے ہیں، عمل میں پیچھے ہو رہے ہیں، تو ان کو موٹیویٹ کرنا ہوگا۔ رابطو، ان کو پکڑ لو، ان کو جما لو، وہ نیکی میں پیچھے نہ رہ جائیں۔ ہر ایک کو اپنے ایک دوسرے کا دوستی بھی کرنا چاہیے، جیسے ہم قرآن کے لوگ ہیں، ہم ایک دوسرے سے دوستی کرنا چاہیے۔ دیکھیں ایک تو ہوتے ہیں نا ہمارے اپنے دوست ہوتے ہیں، ہمارا گھر ہوتا ہے، ہمارے خاندان ہوتے ہیں، وہ ہمارا ایک رابطہ ہوتا ہے، ان سے قدرتی ہوتا ہے، سب مل جاتے ہیں۔ مگر جب ہم اس قرآن کی کلاس میں آئیں تو ہمیں اللہ نے ایک نئے دوست عطا فرمائے، ٹھیک ہے نا؟ یہ کہیں ایمان کی وجہ سے ملے، آپ اور میں ہم ایمان کی وجہ سے ملے ہیں نا، اللہ کے خاطر ہم ملے۔ ہمارا نہ کوئی خونی رشتہ ہے، نہ ہماری کوئی رشتہ داری ہے، ہم اللہ کے لیے آج جمع ہوئے ہیں، تو ہم کیا ہے، نیک لوگ، ہم ایک دوسرے سے مل گئے، تو ہمیں آگے بڑھ کر ایک دوسرے کو نا ویلکم کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے گھر جانا چاہیے، ایک دوسرے کو موٹیویشن ملے گا اللہ کے احکام پہ چلنے کے لیے۔ اگر ہمیں دیکھیے، اگر ہم فزکس، کیمسٹری جو بھی ہم ہیں، اگر ہم اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں نا پڑھ کے، تو کوئی فرق نہیں پڑ جاتا اتنا زیادہ۔ لیکن اگر ہم یہ قرآن ایسی کتاب ہے، یہ قرآن عمل کا تقاضا کرتی ہے، ہم اکیلے نہیں کر سکتے، اسے ہمیں ماحول کی ضرورت ہے۔ تو فیملی سے فیملی ملتی ہے، ایمان والے جب ہم قرآن میں انٹرسٹ لیتے ہیں تو وہ ہمارے اندر دونوں کا انٹرسٹ سیم ہے نا، تو ہم کو ایک دوسرے کے قریب آنا چاہیے، ایک دوسرے سے ہمیں میل جول زیادہ رکھنا چاہیے، تاکہ ہمارے بچوں سے بچوں کی دوستی ہو، دین پہ چلنا آسان ہو، صبر کرنا آسان ہو جائے، سمجھ رہے نا؟ اور پھر جب ہمارے بچے، ان کے بچے، میرے اور آپ کے بچے ایک دوسرے سے ملیں گے تو ان کے اندر نا کمپلیکس، اکیلا پن محسوس نہیں ہوگا، وہ دیکھیں گے کہ ہاں میں اسکول جاتا ہوں تو صرف میں اکیلا نہیں ہوں جو حلال کھانا کھاتا ہوں، پگ نہیں کھاتا، ارے یہ بھی تو میرا دوست ہے، دیکھو یہ بھی تو آنٹی کا بیٹا ہے، یہ بھی اسکول میں حرام چیز نہیں کھاتا۔ اور اگر میری ماں اسکارف پہنتی ہے تو ایسے تھوڑی کہ وہ ایسی لگ رہی ہے کہ صرف میری امی پہنتی، دیکھو یہ میرے دوست کی امی بھی اسکارف پہنتی ہے۔ وہ بچے کے اندر ایک اچھا امپریشن آئے گا، موٹیویشن آئے گا۔ ایک مسلمان کی گھر کی برکت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ ایک بچہ جب غیر مسلم کے گھر جاتا ہے نا تو اس کی ایک ٹینشن ہی الگ ہوتی ہے ماں باپ کو، اور ایک جب مسلمان گھر میں، وہ بھی وہ مسلمان گھر میں جس کی ماں آلریڈی قرآن پڑھ رہی ہے، ایک دیندار گھرانہ ہے، تو اس کی برکتیں ہی کچھ ہوتی ہیں۔ اس سے اور کیا اچھی بات ہے۔ تو دیکھیے ایک دوسرے سے ہم جڑیں گے تاکہ ہم ایک دوسرے کی غم اور خوشی کا ہمیں پتہ چلے۔ ان تمام کاموں کی روح کیا ہے؟ تقوی۔ جب یہ سب کام صبر اور برداشت، رابطہ اللہ کے لیے ہمیں کرنا، یہ نہیں کہ آپ نے ان کے ساتھ اچھا کیا مگر انہوں نے آپ کو جواب میں ایسی اچھا ریسپانس نہیں دیا تو آپ بس چھوڑ دیے کہ میں کیوں کروں، اس نے تو اتنی مین ہے۔ نہیں، ہمیں کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے کرنا ہے، ہمیں جنت لینی ہے۔ کوئی ہمیں اچھا رسپانس دے نہ دے، ہم اپنا کام کر رہے ہیں نا، ہم اپنی جنت لے رہے ہیں۔ تو لوگوں سے امیدیں نہیں لگانی، ہمیں اللہ سے اجر لینا ہے۔ کوئی ہمیں اچھا جواب دے نہ دے، آپ اپنا کام کرتے ہیں۔ تو تقوی کا ہونا لازمی ہے، اور تقوی کے لیے صبر لازمی ہے۔ تو مسلمانوں تم تیار ہو جاؤ، جو تمہیں نہیں مانتے یعنی کہ جو تمہیں پسند نہیں کرتے وہ تم سے یقیناً آرگیومنٹ کریں گے، لڑیں گے، تو لہٰذا کامیابی کے لیے تم نے تقوی، صبر اختیار کرنا ہے۔ مشکلات میں صبر، اور صبر کے لیے تقوی، یہ یاد رکھیں، مشکلات آئیں گی تو صبر، اور صبر کے لیے تقوی ضروری ہے۔ تو جو اللہ کی عظمت کو پہچان جائے گا نا، وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ یاد رکھیے، کسی کے کہنے پہ ہمیں اپنے دین کے احکامات کو نہیں چھوڑنا ہے، دونوں اختیار کرنا ہے۔ لوگ ایک کرتے ہیں، دیکھیے تقوی کرتے تو صبر نہیں کرتے، صبر کرتے تو تقوی نہیں کرتے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو جس طرح ہم نے پڑھا تھا کہ ذکر اور فکر ایمان کا نور ہے نا، اسی طرح صبر اور تقوی، یہ ذکر، فکر، صبر، تقوی، یہ چار پہیے ہیں گاڑی کے، اور پھر پہیے ہیں، اور یہ ہے عبادت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام بھی۔ تو صبر اور تقوی ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے، جس طرح ذکر اور فکر ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے، اس طرح صبر اور تقوی ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ کامیابی کے لیے یہ سیڑھی ہے، اس سے اصلاح شروع ہوتی ہے، اللہ کی پہچان ہمیں ملتی ہے، اور پھر ہم جنت کے کام کرنے لگتے ہیں۔
انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھا ہے اللہ اس کو قبول فرمائے. جو مجھ سے غلطی ہوئی ہے، جو میں اس کا حق ادا نہیں کر سکی، آف کورس میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، میں جتنا بھی کر سکی اللہ اس کو قبول کرے اور مجھے عمل والا بنائے اور آپ لوگوں کو بھی عمل والا بنائے. اور سب سے بڑی بات، جو غلطی میرے، اگر میں نے کوئی غلطی اس میں سے، جو آف کورس میں انسان ہوں، غلطی جو بھی ہوئی اللہ مجھے معاف فرما دے اور آپ لوگوں کے ذہنوں سے وہ نکال دے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے پروردگار. صدق اللہ العظیم.